شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب رات کے آخر پر اللہ تمہیں خود چنتا ہے نا تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو تمہیں خالی ہاتھ کیسے لٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخر پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تہجد میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ اور سنو، جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے ہے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف اور جہنم تمہارے الٹے ہاتھ کی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، اور تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ تو دیے ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ سمندر کے بیچ کھڑے اس شخص کو اس بات سے کیا غرض کی کشتی آر لگے یا پار، اسے بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اگر ڈوب بھی گیا تو میرے لیے آر پار جانے سے بہتر ہوگا۔ جو میرا اللہ میرے لیے سوچے گا وہی اچھا ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے نا، وہ آپ کی گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہو، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو اس دن اس اعتبار پر فیصلہ اللہ پر چھوڑو گے، اللہ پاک آپ کے لیے وہ کرے گا جو آپ چاہو گے۔ آپ یقین کرو نا کہ اللہ پاک پر کہ جو بھی ہوگا میرے لیے بہتر سے بہترین ہوگا۔ اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کی یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کو رخ بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ تو قادر ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ سب کچھ بدلنا جانتا ہے۔ تو بس ہمارا کام ہے یقین رکھنا، دعا کرنا۔ کبھی کبھی ایسی خواہشات بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ پھر ہمارے ذہنوں میں مختلف سوالات اٹھتے ہیں کہ جب ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا پھر کیوں ان خواہشات میں ہمارا دل لگتا ہے، کیونکہ اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعا کرتے ہیں وہ اتنا ہی دور جاتی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام پر لانا چاہتا ہے جہاں پر اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رہائی آسان نہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی آسان نہیں ہوتی، وہ مقام جہاں پر تمہارا صبر، تمہارا توکل، آنسو تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیار بتاتی ہیں۔ ہر کوئی تو اس کا پیار نہیں ہوتا، اور تب تم اپنے لیے مانگتے مانگتے اس راستے پر چل پڑتے ہو جس کی آخر پر وہ تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک میں وہ بھی عطا کر دیتا ہے جس کی طلب میں تم در بدر گھومتے رہتے ہو، ہر وقت پریشان ہوتے ہو کہ مجھے وہ چیز کب میسر ہوگی۔ اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ پھر آتا ہے وہ مقام کہ وقت بکھرے جاتا ہے، لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، مقدر روٹھ جاتے ہیں، پھر انسان خود سے باتیں کرنا سیکھ جاتا ہے، خود سے باتیں کرتے کرتے اللہ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور جب گفتگو میں اس کی ذات شامل ہو جاتی ہے تو
ہر لفظ پر سسکتی میٹھی لگنے لگتی ہے۔ پھر وقت سدھرنے لگتا ہے، لوگ قریب آنے لگتے ہیں۔ وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، ورنہ نہ ہی کبھی تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز تمہیں ستانے لگے تو اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں جاتے ہو، تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلا اس سے محبت نہ ہو، مگر تم سے اس کو اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تو اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا انسان تجھے کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا ہے؟ تو ہم انسان ہی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ ادھر ادھر دعائیں مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب گناہ گار اللہ کو پکارتا ہے تو نہ تو فرشتے 3 بار اس کی آواز کو روکتے ہیں، پھر انسان پکارتا ہے، فرشتے اس کی آواز کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کی آواز کو کب تک روکو گے؟ اسے یقین ہو چکا ہے کہ میرے سوا اسے کوئی بھی بخشنے والا اور نوازنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، گواہ ہو جاؤ، اس بندے کو نوازنے والا ہوں جو وہ چاہ رہا ہے، اور اس کو میں بخشنے والا ہوں۔ اور جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، میں تو رحمان ہوں، رحیم ہوں، تو میں اس کی طرف 10 قدم آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اللہ کرے آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہو۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔